رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے صحابہ کرام سے کہا تھا من صلی علی او سأل لی الوسیلہ حقت علیہ شفاعتی یوم القیامہ، جو شخص درود پڑھتا ہے اور پھر میرے لیے وسیلہ طلب کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا میں اس امتی کی شفاعت کروں گا، سفارش کروں گا۔ صحیح ترغیب کی روایت 1668، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولی الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، قیامت کے دن سب سے پیارا اور قریبی میرے وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پہ درود بھیجنے والا۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابخل الناس من ذکرت عنده فلم يصلی علی، بخیل تو دنیا میں بہت ہیں لیکن سب سے بڑا بخیل کسی نے دیکھنا ہے تو وہ ہے جس کے پاس میرا تذکرہ ہو اور پھر وہ درود نہ بھیجے۔ یہاں رک کے میں ایک گزارش کروں گا بڑوں سے بھی اور چھوٹوں سے بھی۔ کچھ تو اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، کافر، کچھ ایمان لانے کے باوجود بھی دشمنی کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے اور آپ کے وزیروں اور مشیروں کو برا بلا کہتے ہیں، یہ بھی دشمنی ہے اللہ کے رسول۔ اور کچھ لوگ چاہتے نہ چاہتے بھی بخیلی کر جاتے ہیں اور بخل کرنے والوں کے صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو نیک بھی کہتے ہیں۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ اپنا نام آئے گا تو 4 سابقے 4 لاحقے، ایم اے پاس ہے، بی اے پاس ہے اور یہ ماسٹر کیا ہے، یہ ایم فل کیا ہے، پی ایچ ڈی کی ہے، اس کے بغیر نام لکھنا بولنا سننا پسند ہی نہیں ہے۔ سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو کیا ڈال دیں گے؟ صاد، بخیل ہے۔ تیری زبان کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے، تیرے قلم کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے اس زبان کی نوک پہ بھی آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہے قلم کی؟ وہ ساری دنیا کی باتیں لکھ لے، اللہ کے ذکر کے بعد محمد مصطفیٰ کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، سعادت کیسے؟ خوش بختی ہے۔ تو میں بات اگلی کرنے سے پہلے ایک وعدہ لینا چاہوں گا، اور اگر اس وعدے پہ ہم سب پختہ ہو جائیں تو آج کی مجلس اس کا فائدہ ثابت ہو جائے گا۔ کون ہے جو آج کے بعد جب بھی لکھے گا وہ صاد یا صل عام نہیں لکھے گا بلکہ پورا لکھا کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کون کون وعدہ کرتا؟ آپ اہل علم ہیں، آپ کو ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ سارا کچھ لکھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھیں گے، 786 لکھ دیں گے۔ ان مسکینوں سے پوچھو 786 بنتا کیسے ہے؟ ابجد حوض حقی کو بھی نکالیں تو 786 بنا کے دکھائیں۔ عادات کا علم جو ہے اس میں بھی دیکھیے۔ پھر اللہ عز و جلال کے نام میں بخل، دنیا میں کسی سے محبت ہو تو اس کے تذکرے نہیں زبان پہ ختم ہوتے، تو رب تعالیٰ جو خالق و مالک ہے اس کا نام مبارک لیتے وقت جو کہے کہ 786، یہ وہ رویے ہیں جو بتاتے ہیں کہ اللہ عز و جلال کی عظمت سے متعارف شخص نہیں ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ترغیب کی روایت ہے 1675، کل دعاء محجوب حتی یصلی علی محمد، ہر دعا روک دی جاتی ہے، وہ پہنچتی نہیں آسمانوں تک جس میں درود نہیں ہوتا۔ بلکہ حسین ابن علی کی روایت ہے صحیح ترغیب کی 1681، من ذکرت عنده فخطئ الصلاة علی خطئ طریق الجنہ، جس شخص کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے وہ درود پڑھنا بھول جائے، وہ درود پڑھنا بھولا نہیں، جنت کا راستہ بھول گیا ہے۔ یہ ہمارا موقف ہے، اس پہ کوئی اشکال ہے تو کوئی بتائے۔ ہمارا تو موقف ہے دعا ہی قبول نہیں ہوتی، دعا چڑھتی نہیں ہے، وہ جنت کا راستہ ہی بھول جاتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ قرآن و سنت کی بات کرنے والے درود کے منکر ہیں؟ یہ صرف حاسد اور ناقد جو ہے جس کے پاس کوئی دلیل نہیں بنتی تو پھر وہ تانے دیتا ہے۔ تان و تشنیع کرنے والے کبھی بھی فلاح نہیں پاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ ہر مسلمان کی سب سے بڑی سعادت ہے اللہ ذو الجلال کے ذکر کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا یہ تقاضا کہ آپ پر درود پڑھا جائے، اس کے بارے میں ایک ضروری بات سمجھنے والی ہے۔ کتنے لوگ ترجمہ کرتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ ذو الجلال اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے مومنو تم بھی درود پڑھو۔ لفظ صلاۃ جب اس کی نسبت اللہ ذوالجلال کی طرف کی جائے، ویسے تو صلاۃ کے 18 معنی ہے عربی زبان، لیکن جب یہ کہا جائے صلی اللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ ذوالجلال رحمتوں کی برکھا برسائیں گے، تعریف کریں گے، والثناء فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب کے تذکرے کریں گے کہ یہ میرا محبوب ہے جو سرتاج رسل ہے۔ وہاں درود مانا نہیں ہوگا۔ لفظ صلاۃ جب فرشتوں کے ساتھ استعمال ہو، صلت الملائکہ، فرشتوں نے صلاۃ پڑھی، کیا مطلب؟ وہاں بھی درود کا معنی نہیں ہوگا۔ بلند مقام کے لیے برکت کی دعائیں کی فرشتوں نے، بخشش کی دعائیں کی۔ صلی الرجل جب لفظ صلاۃ کو کسی انسان کے ساتھ، ذوی العقول کے ساتھ استعمال کیا جائے، اس کا مطلب نماز پڑھنا بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب درود پڑھنا بھی ہوتا ہے، اور دیگر معانی بھی اہل لغت نے بیان کیے ہیں۔ لیکن اگر غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہو، صلت الطیور والحیوانات، پرندوں نے درود پڑھا، یہ ترجمہ نہیں ہوتا، وہاں ترجمہ ہوتا ہے پرندوں نے اللہ ذوالجلال کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ ذوالجلال کی تعریف کی ہے، حمد بیان کی۔ تو قرآن مجید کے ترجمے کو صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین اور لغت کو سمجھنے والے لوگ ہیں، ان کے کیے گئے ترجموں کی روشنی میں ہی اختیار کرنا چاہیے۔ آپ کی محبت کا ایک ساتواں تقاضا بھی ہے، آپ کی محبت میں غلو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک بات سمجھنے والی ہے۔ محبت وہی ہے جس کا تذکرہ اللہ ذوالجلال نے قرآن میں کر دیا۔ بھلا اللہ سے بڑھ کے بھی کوئی محبت کی حقیقت کو پیش کر سکتا ہے؟ محبت وہی ہے جو اللہ کے رسول نے خود سمجھا دی کہ یہ میرے ساتھ محبت کرو، غلو نہیں، حدود سے تجاوز نہیں، حدود کو کراس نہ کیا جائے۔ صرف 3 آیتیں اگر آپ ان کو یاد رکھیں تو کبھی بھی آپ غلو کا شکار نہیں ہوں گے۔ سورۃ الانعام کی 50 نمبر آیت، سورۃ الاعراف کی 188 نمبر آیت، اور سورۃ الکہف کی آخری آیت 110 نمبر آیت۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، میں بڑی محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں ان مسلمانوں تک بھی جو محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور اس آیت کی روشنی میں محبت کے زاویوں کو اختیار نہیں کرتے، غلو کرتے۔ کیا کہتے ہیں کہ خزانوں کا مالک ہے تو اللہ کا رسول نہیں۔ میرے محترم، خزانوں کے مالک اللہ ذوالجلال ہے، کیونکہ اللہ ذوالجلال نے اعلان بھی کروایا ہے تو اسی ہستی سے۔ قل فرما دیجئے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 3117، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اعطیکم ولا امنعکم، نہ میں تم سے کوئی چیز روک سکتا ہوں نہ میں تجھے کوئی دے سکتا ہوں، انما انا قاسم اضع حیث امرت، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں کہاں؟ جہاں مجھے حکم ہوگا۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، دینے والا وہی ہے، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، میں نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں۔ لوگ کیا کہتے ہیں آج؟ جو گزشتہ 10 دن گزرے، 15 دن کیا سنا آپ نے؟ محبت میں تجاوز کہ اللہ کے رسول تو غیب جانتے۔ قرآن سمجھا کریں، قرآن پڑھا کریں اور اللہ کے رسول کے فرامین کو پڑھا کریں، سمجھ آئے گی محبت کیسے کرنی۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، میں غیب نہیں جانتا،
کون فرما رہے ہیں؟ وہ ہستی جس جیسی ہستی اللہ نے پیدا نہیں کی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 4001، ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ بنی علی فجلس علی فراشہ، میری شادی کے دن اللہ کے رسول تشریف لائے اور میرے پاس آ کے بیٹھے کہ مجلسی کمنی وجویریات یضربن بالدف، کچھ چھوٹی بچیاں جو ہیں من قتل من آبائہن یوم بدر، بدر کے شہداء کے متعلق ندبہ کر رہی تھی، یندبن، تو ایک بچی کہنے لگی وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدِي، ہمارے درمیان اللہ کے پیغمبر ہیں جو کل کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا تقولی هكذا وقولی ما كنت تقولین، یہ نہ کہو جو پہلے کہہ رہی تھی وہی کہو جو شہداء کی اب بات کر رہی تھی۔ لا يعلم ما في غد الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی غیب کے بارے میں اور کل کے بارے میں نہیں جانتا۔ آپ نے فوراً منع کر دی، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون۔ میرے محبوب فرما دیجئے لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، زمین و آسمان کے غیب کے متعلق کوئی نہیں جانتا۔ ہاں جس کو اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کو بتا دیا پھر وہ غیب رہتا نہیں ہے، جس کو یہ آیت سمجھ آ جائے کبھی بھی تجاوز نہیں کرے گا۔ لوگ آدھی آدھی رات گزار دیتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ادرکنی یا رسول اللہ، انظر الی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی استغاثہ اور مدد طلب کریں تو اللہ ذوالجلال سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پوری کائنات ایک طرف اور محمد مصطفیٰ کی عظمت ایک طرف۔ لیکن ایک بات سمجھانے کے لیے پوچھوں گا، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہوتے تو آپ کے 70 صحابہ جو ہیں وہ احد میں شہید ہو گئے، تو آپ احد میں پھر جاتے؟ بولیے، اگر پتہ تھا کہ میرے صحابہ شہید ہو جائیں گے۔ بیر معونہ پہ 70 قراء شہید ہو گئے جن کو خود ہی بھجوایا تھا۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو اہل قرآن جو شہید ہوئے ہیں آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی جن کی پاکیزگی قرآن نے بیان کی، اگر غیب کا علم ہوتا تو آپ یہ فرماتے ان کنت الممت بذنب فتوبی واستغفری، عائشہ اگر تم سے بھول ہوگی ہے، غلطی ہوگی ہے تو توبہ کر لو۔ بیوی سے کہتے ایسا؟ اگر تو جاری ہیں تو اسی کو ہی استقامت کہتے ہیں۔ استقامت کا کیا مفہوم ہے؟ استقامت کی نشانیاں کیا ہیں اور استقامت کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور پھر کون سی رکاوٹیں ہیں جو استقامت کی راہ میں حائل ہو جاتی ہے اور انسان باوجود اس کے کہ نیکی کے ایام گزارتا ہے اور پھر پلٹ کے واپس برائی کی طرف چلا جاتا ہے۔ عربی زبان میں استقامت استقام یستقیم سے ہے، جس کا مطلب ہے سیدھا ہونا، معتدل ہونا۔ جب انسان اللہ ذوالجلال سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے اور صراط مستقیم پر گامزن ہو جاتا ہے تو یوں سمجھیے کہ اس نے اپنے آپ کو سیدھا کر لیا اور اعتدال، اتزان اور توازن کی راہوں کو اختیار کر لیا۔ استقام لہ الامر، اس کا معاملہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ جس نے رب تعالیٰ سے عہد و پیما کیا اس پہ پھر کار بند ہو گیا، ڈٹ گیا، سمجھ لو اس کی دنیا اور آخرت کا معاملہ جو ہے وہ بہترین ہو۔ استقام فلان بفلان ای مدحہ واسنا علی، جو شخص ثابت قدمی دکھاتا ہے، استقامت دکھاتا ہے زندگی کے جملہ زاویوں میں، اللہ ذوالجلال دنیا میں بھی اس کی تعریف کرواتے ہیں، اور سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ کھربوں فرشتوں کے سامنے خود اللہ رب العزت اس کی تعریفیں کرتے ہیں۔ اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ استقامت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے ان تستقیم علی الامر والنہی ولا تروغ روغان الثعلب، استقامت یہ ہے جو اللہ کا حکم آ گیا ہے اس کو مان لینا، اس پہ اپنے آپ کو کھڑا کر لینا،
اور جس چیز سے اللہ عز و جلال نے منع کر دیا ہے اس سے رک جانا، اور کبھی بھی دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت محسوس نہ کرنا، بس اللہ کا حکم آ گیا ہے، اس سے بڑا تو کسی کا حکم نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے الاستقامہ ہی اداء الفرائض، جس شخص کی فرائض کی پابندی ہو گئی ہے وہ کبھی بھی اس پہ کمپرومائز نہیں کرتا کہ یہ میرا فرض ہے، نماز بھی فرض ہے اور دیگر جتنے فرائض اللہ عز و جلال نے شریعت میں بیان کیے ہیں یا اپنے محبوب سے کروائے ہیں ان پہ ہمیشگی اختیار کرنا، یہ استقامت ہے۔ مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے الاستقامہ، استقامت یہ ہے علی شہادت ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ عز و جلال کی توحید پہ اس قدر قائم ہو جانا کہ اللہ عز و جلال کی توحید پہ کبھی آنچ نہ آنے دینا، یہ بھی استقامت ہے۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے فعل الطاعات واجتناب المعاصی، ہر نیکی کے کام کی طرف ہر وقت تیار رہنا اور ہر برائی سے بچنے کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے رہنا، یہ استقامت ہے، یہی تو ثابت قدمی ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے فرماتے ہیں الاستقامہ ہی الکنایۃ عن التمسک بامر اللہ سبحانہ وتعالی فعلا وترکا، استقامت کا مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے، خواہ وہ کسی کام کو بجا لانے کا حکم ہے یا کسی چیز کو چھوڑ دینے کا حکم ہے، ہر دونوں زاویوں کو مضبوطی سے تھام لینا کہ یہ کرنا ہے اور کرنا ہی ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، یہ چھوڑنا ہے چھوڑنا ہی ہے کیونکہ رب تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا ہے، یہی استقامت ہے۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے الاستقامہ سلوک الصراط المستقیم، جادہ حق کو اپنا لینا، صراط مستقیم پر گامزن ہو جانا، یہ استقامت ہے، یہی ثابت قدمی ہے۔ بلکہ بعض سلف صالحین کہا کرتے تھے ہی الوفاء بالعہود کلھا، رمضان میں تم نے وعدے کیے ان سارے وعدوں پر پابند رہنا، یہ استقامت ہے۔ بلکہ فعل الطاعات الظاہرۃ والباطنہ، ظاہری اور باطنی اطاعت و فرما برداری کو اختیار کر لینا، وترک المنہیات کلھا، ظاہری اور باطنی برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، محفوظ کر لینا، اسی کو ہی ثابت قدمی کہتے ہیں اور اسی کو ہی استقامت کہتے ہیں۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر استقامت اختیار کی، معنی کیا ہے؟ استقاموا علی محبتہ وعبودیتہ فلم يلتفتوا عنہ یمنة ولا یسرا، وہ زندگی کے بقیہ ایام اللہ ذوالجلال کی محبت، اللہ ذوالجلال کی عبودیت اور عبادت پر ڈٹ جاتے ہیں اور کبھی بھی دائیں اور بائیں دیکھنے کو پسند نہیں کرتے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس لیے فرمایا کرتے تھے دنیا میں صاحب کرامت کسی کو دیکھنا ہے کہ فلاں تو بڑا کرامت والا ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ اعظم الکرامہ لزوم الاستقامہ، جو ثابت قدمی اختیار کرتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، پابند ہو جاتا ہے، رب کے اوامر اور نواہی پر اپنے آپ کو کاربند کر لیتا ہے، سمجھ لیجئے یہ صاحب کرامت ہے۔ اور اگر انسان ایک اچھا موسم گزرنے کے باوجود بھی اپنے وعدوں پہ پابند نہیں رہتا، اسی طرح رمضان سے پہلے والی سستیاں واپس پلٹ کے آ جاتی ہیں، تو یاد رکھیے گا سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو استقامت اور ثابت قدمی اختیار نہیں کرتا پھر وہ تسلسل کے ساتھ گمراہی کے شکنجے میں ہی رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یا معشر القراء استقیموا فقد سبقتم سبقا بعیدا، اے قرآن پڑھنے والو استقامت اختیار کرو، اس کو پڑھتے ہی رہو، سمجھتے ہی رہو، عمل کرتے ہی رہو، اس کو پہنچانے کی تمنا اور تڑپ اور شوق اور ذوق تمہارے دل میں پنپتا ہی رہنا چاہیے، تمہارا بڑا مقام ہے۔ لیکن وَلَوْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور اگر تم نے دائیں بائیں دیکھا اس ربانی دستور کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہوئے تو تمہاری گمراہی بھی بڑی دور کی گمراہی ہوگی۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سمجھایا کہ ثابت قدمی، استقامت یہی صراط مستقیم ہے، اس سے دائیں بائیں التفات کرنا تو شیطان کے شکنجے میں آنے کے مترادف ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا، ہمارے سامنے ایک لائن کھینچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثم خط عن یمینہ وعن شمالہ، پھر آپ نے دائیں اور بائیں بھی لائنیں کھینچی، پھر آپ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ سیدھی لائن، یہ صراط مستقیم ہے، وَهَذِهِ السُّبُلُ، اور یہ دائیں بائیں جو لائنیں ہیں، وَهَذِهِ السُّبُلُ مُتَفَرِّقَةٌ، یہ جو دائیں بائیں لائنیں ہیں یہ تو مختلف راستے ہیں، عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِّنْهُ شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ، جو بالکل سیدھی لائن کو چھوڑتا ہے، کسی بھی دائیں اور بائیں دوسری لائن پہ چلتا ہے، شیطان اسے اپنا بنا لیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ ہے جادہ حق، یہ ہے صراط مستقیم، اس کو لازم پکڑو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ دائیں بائیں جو لائنیں ہیں یہ شیطانی راستے ہیں، یہ تمہیں صراط مستقیم سے دور کر دیں گے۔ اس لیے صحابی نے جب وصیت طلب کی، اللہ کے پیارے پیغمبر کو وصیت کیجیے، آپ نے پہلی وصیت جو سیدنا معاذ کو کی، فرمایا اعبد اللہ ولا تشرک به شیئا، اے معاذ عبادت صرف ایک اللہ کی کرنا، کبھی بھی شرک نہ کرنا۔ قال زدنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کچھ اور نصیحت فرمائیے۔ قال اذا اسأت فاحسن، اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو فوراً نیکی کر لیا کر۔ قال زدنی، اللہ کے رسول کچھ اور بھی نصیحت کیجئے۔ قال استقم ولتحسن خلقک، بس استقامت اختیار کر لو اور اپنے اخلاق کو خوبصورت بنا لو، اس سے بڑی دنیا کی کوئی نصیحت و وصیت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لئن استقمتم فنعم استقمتم، استقیموا، میرے صحابہ استقامت اختیار کرو، اور استقامت بہت بڑی نعمت ہے۔ وخیر اعمالکم الصلاۃ، تم میں جتنے اعمال کرنے والے ہیں سب سے خوبصورت عمل نماز ہے، اس کی پابندی میں خلل نہ آنے دو۔ وَلَن يُحَافِظَ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ، اور ہر وقت اپنے آپ کو باوضو رکھنا یہ صرف اسی کا ایک کام ہے جس کا ایمان اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ وہ کالے رنگ کا غلام تو تھا لیکن اسلام نے اسے عظمت کتنی دی، یہ بلال چلتے تو دنیا میں تھے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی۔ پوچھا بلال ای عمل ارجع عندک، میں جنت میں گیا اور اپنے آگے کسی کے چلنے کی آہٹ سنی، میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا ھذا بلال یمشی امامک، یہ بلال ہے۔ بلال کیا کرتے ہو؟ کہا آپ نے ہی تو سکھایا۔ بلال کیا سیکھا؟ کہا آپ نے تو حکم دیا تھا۔ ما اصابنی حدث قط الا توضأت عنده، میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں، جب بھی وضو خطا ہو جاتا ہے دوبارہ وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں الا وصلیت عنده رکعتین، 2 رکعتیں ادا کر لیا کرتا ہوں۔ استقامت یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی نصیحت نہیں بلکہ اللہ ذوالجلال نے مخلوق کو یہ نصیحت کی ہے۔ فاستقم كما
أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. میرے محبوب آپ بھی استقامت اختیار کیجیے اور آپ کے ساتھ صحابہ جو ہیں وہ بھی استقامت اختیار کریں. ولا تطغوا، طغیانی کا راہ کبھی اختیار نہ کیجیے. اور یاد رکھنا کہ اللہ ذو الجلال جانتے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں جو تم عمل کر رہے ہو. بلکہ اللہ ذو الجلال نے اسی لیے ساتھ یہ بھی فرمایا وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا. جو بھی استقامت کی راہ اختیار کرتا ہے، خوش ہو جائے، زندگی کی آخری رمق تک رب تعالیٰ اسے کبھی محروم نہیں کرے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی روشنی میں اس لیے فرمایا کرتے تھے مہما کان الماء کان المال، جہاں بھی پانی ہوگا مال ہوگا. اللہ ذو الجلال نے وعدہ کیا ہے لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. جو صراط مستقیم کو اختیار کرتا ہے اللہ اسے وسیع رزق بھی عطا کرتے ہیں. بلکہ اللہ ذو الجلال نے ایک نہیں 8 خوشخبریاں سنائی ہیں اس شخص کے لیے جو کسی بھی اچھے عمل پہ ثابت قدمی اختیار کرتا ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، جو شخص بھی یہ کہہ دیتا ہے کہ میرا رب اور پالنے والا تو اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ جاتا ہے، کسی اور کی طرف توجہ نہیں کرتا، تو اللہ ذو الجلال نے انعام کیا دیا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم. پہلا انعام یہ ہے اس نے اللہ ذو الجلال کے ساتھ جو وعدے کیے، عہد کیا، پابندی کی، عبادت پہ ڈٹ گیا، اچھے اعمال، خیر البرائی کے رویے اس نے مضبوطی سے تھام لے. تتنزل علیہم الملائکہ، دنیا میں بھی اللہ ذو الجلال فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کروائیں گے. تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، دنیا میں خوف غم اللہ ذو الجلال ان سے دور فرما دیں گے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور موت کے وقت بھی فرشتے آئیں گے، خوشخبری دیں گے، خوش ہو جاؤ تم جنتی ہو، تمہیں اللہ ذو الجلال کی رضا میسر آئے گی. اور جب ہی تمہیں وعدہ دیا گیا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں ہم ہی دنیا اور آخرت میں پھر اس کے ولی بن جاتے ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور موت کے بعد جب اللہ ذو الجلال کے سامنے پیش ہونا ہوگا، خوشخبری ہے وہ ملے گا جو تم چاہو گے.